تم پہلے شریعت پر عمل کرو گے، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام، پھر تمہارا باطن منور ہونے کے لیے تمہیں طریقت کی ضرورت پڑے گی، پھر طریقت کو حاصل کرنے کے بعد معرفت میں اور آگے بڑھو گے تو ہدایت، پھر تم اللہ کا خلیفہ بن کر دنیا میں رہو گے، یہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہوگی۔ قرآن مجید نے تو بات کو کھول کے رکھ دیا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ جیسے انسان رسی چھوٹ رہی ہو تو دانتوں سے پکڑ لیتا ہے، اللہ کی اس رسی کو ہم دانتوں سے پکڑ لیں، اس کو تمسک بالکتاب کہتے ہیں۔ الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے مصلحین کے اجر کو ہم کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں۔ میرے اللہ کے قرآن مجید میں وعدے۔ تو آج قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین پڑھنے والے طلباء کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ نے کسی کے سامنے اینٹ رکھ دی، وہ سارا دن اینٹ کو جوڑتا ہے، ہم اسے میسن کہتے ہیں، یہی ذریعہ روزگار ہے، اسی پہ زندگی گزرتی ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھ دیا، سارا دن کپڑے کو کاٹتا اور جوڑتا ہے، ہم اسے درزی کہتے ہیں، یہی اس کی زندگی کا پیشہ، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ کسی کے آگے اللہ نے لکڑی رکھ دی، سارا دن لکڑی کو کاٹتا جوڑتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، سارا دن لوہے کے پرزے کھولتا اور جوڑتا ہے، ہم اسے مکینک کہتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ نے کسی کے سامنے کچھ رکھا، کسی کے سامنے کچھ۔ سوچئے، کسی کے سامنے لوہا رکھا، کسی کے سامنے اللہ نے پتھر رکھا، کسی کے سامنے اینٹ رکھی، کسی کے سامنے کپڑا رکھا۔ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کی جھولی میں اللہ نے اپنے قرآن کو رکھ دیا۔ صبح سے لے کے شام تک اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس کی عظمت کو۔ یہ اللہ کا چنا ہوا بندہ جس کو اللہ نے اپنے دین کے لیے، اپنے کلام کے لیے چن لیا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ یہ زبان تک نہ رہے، اب یہ زبان سے آگے بڑھ کر دل تک اتر جائے۔ جب قرآن دل میں اتر جائے گا، زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ غلام عالم کو اللہ تعالیٰ امام عالم بنا کر دکھا دے گا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں عزتیں آ جائیں تو قرآن کے سوا ہمارا کوئی حل نہیں ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو، فرد عمل کرے گا، فرد عزت پائے گا، قوم عمل کرے گی، اللہ قوموں کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، اب تو دنیا میں رہے پریشان۔ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام۔ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو۔ نہ نہ نہ، ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، او میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا۔
آج قرآن مجید تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پڑھنے کا ارادہ کر لیجئے, اس کی تعلیمات کے مطابق زندگیوں کو بدلنے کا ارادہ کر لیجئے, اپنے دلوں میں اس روح کو ڈال لیجئے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ روح زندگیوں میں آ گئی, ہم ایک زندہ انسان بن جائیں گے, ہم ایک زندہ قوم بن جائیں گے. اور زندہ قوموں کو کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. میلی نظر سے دیکھتے ہیں مردوں کو, ان کو پڑے ہوئوں کو زمین پہ روئے زمین کے اوپر سے زیر زمین پہنچا دو. مردے جو ہیں سارے. آج زندہ بننے کے لیے ہمیں قرآن سے نتھی ہونے کی ضرورت ہے. وقت ہے آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے ارادے کر لیں. میرے مولا, عمر گزرتی جا رہی ہے, آج ہم ارادے کرتے ہیں زندگیوں کو اس کی تعلیمات کے مطابق بنائیں گے, اور اللہ اپنے دلوں میں اس روح کو پیدا کریں گے. ہمارا حال وہی ہے, بچہ تھک جاتا ہے, ماں سے آ کے رو کر کہتا ہے امی اب میں تھک گیا ہوں, مجھے گود میں لے لو. ہم بحیثیت قوم اب تھک گئے ہیں. اب ہم اپنے شفیق پروردگار سے یہی عرض کریں, اللہ اب آپ ہمیں اپنی رحمت کی گود میں لے لیجئے. اللہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. صبح کے وقت توبہ کرتے ہیں, شام سے پہلے اس توبہ کو ٹوٹتے دیکھ لیتے ہیں. میرے مولا ہمیں سنبھال لیجئے, ہمیں جما دیجئے شریعت کے اوپر. اے میرے مولا کب تک دھکے کھاتے پھریں گے, کب تک کشکول پکڑے پھریں گے, کب تک لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں گے. اپنے در کا بھکاری بنا لیجئے. اللہ آپ نے جو قرآن بھیج کر رحمتوں کی انتہا کر دی, ہم ہی غافل بنے رہے. اللہ ہماری زندگیوں میں قرآن کی محبت کو واپس لوٹا دیجئے. ہم بھی اپنے گھروں میں وہ منظر دیکھیں, رات کا وقت ہو, ماں مصلی پہ بیٹھی رو رہی ہو, معصوم بچے کی آنکھ کھلے, پوچھے امی کیوں رو رہی ہے, ماں کہے بچے چھوٹے ہو سو جاؤ. بچہ کہے امی نیند نہیں آتی, ماں جواب دے بیٹا قرآن پڑھا, میری آنکھوں سے آنسو, میں اپنے اللہ سے تار جو کر بیٹھی ہوں, تمہاری آنکھ کھلی گئی, بیٹا میں دعا کرتی ہوں, تم معصوم زبان سے آمین کہہ دینا, اللہ میری دعائیں کو قبول فرما لے. اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے, ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی ایسی محبت عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرما کر دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.